قرآن کریم میں نصارہ کا شرک مشرک ہونا واضح طور پر کہا گیا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور لیکن ہم ان سے تعلقات یا نصارہ ٹریٹمنٹ کا کرتے، شرک کہاں ثابت کیا گیا ہے؟ مسیح ابن اللہ، بتائیں نا، پڑھیں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، مسیح نہیں، مسیح ابن اللہ، المسیح ہوگا۔ ہاں شاید المسیح، مجھے میرا مطلب کہ اصل آیت سامنے ہو تو پھر بات کیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے مگر ہم انہیں مشرک نہیں کہتے عام گفتگو میں بھی، اور بلکہ جب ان سے تعلقات کیے ہیں، شادیاں کی ہیں، ہم انہیں پریفرنس دیتے، ترجیح دیتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ آپ یہ بتائیں، کبھی ملتان دیکھا ہے آپ نے؟ جی نہیں، ہیں؟ کبھی کبھی اجمیر شریف دیکھا ہے؟ نہیں جی، وہاں بھی نہیں۔ دہلی کے بہت کبھی سارے، دہلی دیکھا ہے؟ ہاں دہلی کے تو بہت سارے، ہاں، دہلی کے مزار دیکھے ہیں؟ جی ہاں، وہاں لوگوں کو سجدے کرتے جی دیکھا ہاں، ہے؟ جی ہاں، تو وہ شرک نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو پھر کیا مسلمانوں کو مشرک کہہ دیں گے؟ مذہب مسلمان اور چیز ہے، مذہب نصارہ اور چیز ہے۔ ان میں سے بعضوں کا شرک کرنا اور ایک حصے کا ایسے مشرکانہ دعوے کرنا، اس کے نتیجے میں نصارہ بحیثیت مجموعی مشرک نہیں ہو جائیں گے، سمجھے ہیں؟ کیونکہ ان میں سے خدا پرستوں کا بھی ذکر فرما رہا ہے قرآن کریم، انہی نصارہ میں سے کہ جو خدا کے ذکر کے ساتھ جن کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں جی اور وہ روح سجدہ، یعنی اس قسم کا مضمون نصارہ کی تعریف میں بھی بیان ہوا ہے، جو خدا والے لوگ ہیں۔ تو یہ قوموں کے اندر مختلف لوگ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن مذہب کا نام وہی رہتا ہے جو آغاز پہ تھا، یعنی مسیح شرک لے کر نہیں آیا تھا۔